بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہم دوبارہ سے جمع ہوئے ہیں. یہ ٹاپک ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کر لیا تھا لائٹ اور ہیوی کا، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو فلیکسیبلٹی کا جو ٹاپک انشاءاللہ اس کو میں دوبارہ یہاں سے شروع کر کے آگے ہم انشاءاللہ چلیں گے. کوئک ریویو کریں گے فلیکسیبلٹی بیسیکلی کیا چیز ہے. ایک تو یہ دماغ میں رکھیں کہ فلیکسیبلٹی کا مطلب یعنی لچک، بیسیکلی اردو میں جو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ورڈ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے اپنی فارم چینج کرنے کی بیسیکلی. اور یہ جیسے کہ یہ سامنے بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ اسم کی چار جو پراپرٹیز ہیں، جو چار خصوصیات ہیں، یہ ان کا پارٹ نہیں ہے. وہ چار پراپرٹیز کون کون سی ہیں؟ اعراب، جنس، عدد اور قسم، یعنی کہ اسٹیٹس، نمبر، جنڈر، ٹائپ. وہ چار پراپرٹیز ہر اسم کی ہوں گی اور وہ ہمیں پتہ ہونی ضروری ہے. یہ اسٹیٹس کو فردر آپ کو تھوڑا ایزی کرنے کے لیے کہ آپ کو کبھی لیٹس سے کہ کوئی لائٹ فارم میں ورڈ لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ نہ ہو کہ اچھا جی یہ اس کا اسٹیٹس بھی چینج ہو گیا، یہ کیا ہوا، تو وہ آپ کو صرف پہچان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک کانسیپٹ ہے فلیکسیبلٹی کا. اس میں جو تین آپ کہہ لو کہ تین طرح کی فلیکسیبلٹی ہے. ایک اس میں ہوتے ہیں فلی فلیکسیبل، جن کو معرب بھی کہتے ہیں، کہ ان پہ اعراب ہر طرح کے آ سکتے ہیں. وہ تنوین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، دو دماز، دو کسراز، دو فتحاز بھی آ سکتے ہیں، ایک ایک کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. لیکن جسٹ the normal words جو ہم قرآن میں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ نارمل یعنی میجورٹی آف دا ورڈز، میجورٹی آف دا اسمز آر فلی فلیکسیبل. ٹھیک، لیکن دو اور کیٹیگریز ہیں، ایک پارٹلی فلیکسیبل، ایک نان فلیکسیبل. نان فلیکسیبل ویری ایزی، یہ وہ ورڈز ہیں، ان سے بھی ہم کافی فیملیئر ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی طرح کے لگتے ہیں ہر طرح کے اسٹیٹس میں. اگر جملے کے اندر یہ کوئی ڈوئر ہے یعنی ایکشن کرنے والا ہے تب بھی ویسا ہی دکھے گا، اگر ان پہ ایکشن کیا گیا ہے تب بھی ویسے ہی ہوگا، کوئی ملکیت شو ہو رہی تب بھی ایسے ہی لگے گا. فار ایگزامپل ورڈ موسیٰ جو ہے، ابھی موسیٰ نام آپ کو، موسیٰ نے کتاب پڑھی، ٹھیک ہے، اس میں ایکشن یعنی پڑھنا جو ہے کون کر رہا ہے؟ موسیٰ، لیکن دیکھنے میں موسیٰ ہی لگ رہا ہے. اب دوسرا سینٹنس آپ غور کریں، احمد نے موسیٰ کو کتاب دی. اب کتاب دینے کا عمل احمد کر رہا ہے، موسیٰ کو تو دی جا رہی ہے لیکن دیکھنے میں پھر موسیٰ ویسے ہی لگ رہا ہے. پھر میں اگر کہوں جی موسیٰ کی کتاب، یہ آف یعنی ملکیت آ گئی، موسیٰ پھر اسی طرح ہی ہے. تو یہ وہ والے ورڈز ہوتے ہیں جو کسی بھی اسٹیٹس میں ہوں، یعنی یہ مرفوع ہوں، مجرور ہوں، منصوب ہوں، یہ تینوں اسٹیٹسز میں دیکھنے میں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں. یہ ذرا ایزی ہے پہچاننے، یہ آپ کو آلریڈی پتا ہوتا ہے. اس میں جو الف مقصورہ یعنی کہ جو اینڈ میں یا جن کے آ رہا ہوتا ہے کھڑے زبر کے ساتھ یا وداؤٹ ایون کھڑا زبر، جو اینڈ میں یا ہوتا ہے وہ لفظ یوزلی نان فلیکسیبل ہوتے ہیں. اینڈ میں الف جن کے آ رہا ہے وہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں. تو یہ فرسٹ اور تھرڈ والی کیٹیگری اتنی ڈیفیکلٹ نہیں تھی. جو پارٹلی فلیکسیبل ہے ان میں کچھ کیٹیگریز ہیں جو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک، تو اس کو ہم تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ پارٹلی فلیکسیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے تمام اسٹیٹسز کو کلیئرلی نہیں دکھاتے. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹس نہیں دکھائیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ تمام اسٹیٹسز دکھائیں. پارٹلی فلیکسیبل کا جب یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہیں، جیسے یوسف کا جو ورڈ لیا، یوسفو یہ رفع ہے، کلیئرلی ہمیں پتہ چل رہا ہے. یوسفہ نصب ہے، کلیئرلی پتہ چل رہا ہے. لیکن جر کو بھی یہ یوسفہ سے شو کرتا ہے. تو اگر جملے میں یوسفہ لکھا ہوا ہے تو وی ہیو ٹو سی کانٹیکسٹ، دیکھنا ہوگا کہ یہاں یہ جر کی طرح فارم میں آ رہا ہے یا یہ نصب کی فارم میں آ رہا ہے، بیکاز یہ شو نہیں کر سکتا تینوں اسٹیٹسز جو ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیٹس تینوں ہوں گے مگر شو دو طریقے سے کرے گا. وہ قرآن میں جو پروفٹس کے نام آئے ہیں ان میں سے صرف 4 پروفٹس ایسے ہیں جو عرب نام ہیں جن کا جو کہ فلی فلیکسیبل ہیں. یہ ہم نے یہ کیٹیگری یہ انشاءاللہ یہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ جی جو نان عرب نیمز ہیں، جتنے بھی نان عرب نیمز ہیں، یعنی کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 4 عرب نام ہیں صرف قرآن کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شعیب، صالح اینڈ ہود. یہ جو 4 پروفٹس ہیں یہ عرب نام ہیں، یہ فلی فلیکسیبل ہیں.
اور سمپل ایک ایزی طریقہ یہ جاننے کا کہ ویدر یہ فلی فلیکسیبل ہے کہ نہیں، اگر آپ کو اس پہ تنوین لگی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فلی فلیکسیبل ہے، کیونکہ پارٹلی فلیکسیبل پہ تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، پارٹلی فلیکسیبل پہ تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک. اچھا، اب اس میں جو ایک تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ نان عرب نام جتنے تھے، یہ ایگزامپل بھی انہوں نے دے دی، یوسف، اسماعیل، ابراہیم، یعقوب، مریم، یہ آپ کو دو طرح سے نظر آتے ہیں، ود فتح ایٹ دی اینڈ اینڈ ایک تو دمہ کے ساتھ. جر کے سٹیٹس کو یہ کلیئرلی شو نہیں کر سکتے. پھر یہ بیچ والا چارٹ جو ہے یہ وہ والے نام ہیں جو فلی فلیکسیبل ہیں. ٹھیک. اب ایک ایکسیپشن جو ہے اس رول کو، یعنی یہ پارٹلی فلیکسیبل ہونے کے رول کے ساتھ ایک ایکسیپشن جو ہے، یعنی کہ ایکسیپشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب جیسے فار ایگزامپل نان عرب نام ہے مگر آپ کو وہ تنوین کے ساتھ بھی نظر آ سکتا ہے اور فلی فلیکسیبل. وہ کون سے نام ہیں؟ 3 لیٹرڈ نام جو ہیں جن کے اور جن کے درمیان میں سکون ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل لوت، لام واو تا، 3 لیٹرز ہیں، واو کے اوپر سکون ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ لوتن، 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 یہ آپ کو 3 فارم میں نظر آئے گا، یہ فلی فلیکسیبل ہے. 3 lettered names are fully flexible. نوحن، نوحن، نوحن. اچھا، آپ کسی کے دماغ میں آئے کہ جی اس میں اور نام آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کون سا ہو سکتا ہے. جیسے آدم لے لیں. آدم، 2 چیزیں اس میں ہیں. آدم از ناٹ فلی فلیکسیبل. وائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم از اے نان عرب نیم. دوسری بات یہ ہے کہ آدم دیکھنے میں ہمیں 3 لیٹرز لگ رہے ہیں مگر یہ مد آ کے اوپر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ 2 الف ہیں یہاں پر، تو یہ 4 لیٹر ہے فرسٹ آف آل. تو اس لیے یہ 3 لیٹر والا رول تو اس پہ آتا ہی نہیں. پہلی چیز لیٹس سے کہ ہم اس میں بھی ہم بھول جائیں کہ جی 4 لیٹرز ہیں. لیٹس ایون اف وی کنسیڈر کہ الف دال میم 3 لیٹرز نظر آ رہے ہیں تو جی 3 لیٹرز ہیں. دال کے اوپر سکون نہیں ہے، مڈل لیٹر کے اوپر سکون ہونا ضروری ہے. تو میں یہاں پہ کوشش کرتی ہوں آپ کو لکھ کے جب سامنے لکھوں نا تو شاید آپ کو اس سے ذرا وہ آئے کہ سو بلکہ یہ اوپر اس کے اوپر تو ضرورت نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں تو یہ جو مد ہوتا ہے نا، مد بیسیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ 2 الف تھے جن کو ایک بنایا گیا ہے. اور پھر یہ دال جو کہ بیچ والا آپ کا لیٹر ہے، یہ بیچ والا لیٹر اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے فتح، جبکہ یہاں پر یہ نوح اور لوط میں سکون تھا. یہ فلی فلیکسیبل ہو سکتے ہیں لیکن آدم از ناٹ گوئنگ ٹو بی فلی فلیکسیبل. یہ آپ کو اس میں تنوین کبھی نظر نہیں آئے گی اور یہ جر کے ساتھ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پہلا پوائنٹ جو ہے، یہ پہلا ٹاپک جو تھا نان عرب نیمز والا، از دیٹ کلیئر؟ جی الحمدللہ. اب دوسرا نام، اب دوسری جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ کون سے نام پارٹلی فلیکسیبل؟ فیمینن نیمز اینڈ یونیکلی میسکولن نیمز. تمام جو فیمینن نیمز ہیں جیسے مریم ہو گیا، عائشہ ہو گیا، فاطمہ ہو گیا، یہ ہمیشہ پارٹلی فلیکسیبل ہوں گے، یعنی یہ آپ کو تنوین کے ساتھ نہیں ملیں گے اور آپ کو کسرہ کے ساتھ نہیں ملیں گے. اینڈ یونیکلی میسکولن نیمز. اب وہ یونیک نیمز کون سے ہوتے ہیں میسکولن؟ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے فار ایگزامپل اب یہ چلو اوپر والا جو چارٹ ہے فیمینن والا، یہ تو بہت کلیئر ہے. عائشہ، خدیجہ، زینب، ایمان، یہ تمام آپ کو نصب اور جر ان کا ایک ہی طرح لگے گا. رفع ان کا کلیئر پتہ چل جائے گا کیونکہ دمہ آ رہا ہے اوپر. تنوین میں آپ کبھی بھی تنوین کے ساتھ یہ نہیں ملیں گے. وائی؟ بیکاز دے آر پارٹلی فلیکسیبل. پارٹلی فلیکسیبل اسم جو ہیں وہ تنوین کے ساتھ نہیں نظر آتے. یونیکلی میسکولن ان کو کیوں کہا گیا؟ جیسے فار ایگزامپل حمزۃ، یوزلی اب آگے ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے، یوزلی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ گول والی تا جس کو کہتے ہیں، یہ ریپرزینٹ کرتی ہے فیمینن ورڈز کو میجورٹی آف دا ٹائم. لیکن اب یہاں ہمیں پتہ ہے کہ حمزہ جو نام ہے یہ فیمینن نام نہیں ہے، یہ ایک میسکولن نام ہے. اینڈ میں تا مربوطہ اس کو کہتے ہیں، گولتا آ رہی ہے but it is still a masculine name. تو اس طرح کے مردانہ نام بھی جو ہیں وہ پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کو حمزتی نظر نہیں آئے گا یا معاویتی نظر نہیں آئے گا، عمری نظر نہیں آئے گا. اب یہ اگین عمر has 3 letters بٹ مڈل لیٹر پہ سکون نہیں ہے، اس لیے یہ فلی فلیکسیبل نہیں ہے. مڈل لیٹر پہ سکون ہونا ضروری ہے. عثمانو، عثمانہ، عثمانہ، اگین یہ ایک تو کلیئرلی ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ جی ان 4 عرب ناموں میں سے نہیں ہے جو ہم نے قرآن کے پڑھے ہیں.
ٹھیک ہے. اب اس میں ایک چیز اور دماغ میں رکھنی ہے کہ اب یہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ جی اس کو لائٹ بنانا ہے تو ہم اس کا نون ہٹا دیں, نون ساؤنڈ. ہمیں پتہ ہے کہ یہ نام کا حصہ ہے نون. عثمان از اے نیم, تو یہ عثمان ہی ہو سکتا ہے, اس کا نون نہیں ہٹ سکتا. اگین دس از میسکولن نیم, یونیک نام ہوتے ہیں. یہ دیکھنے میں آپ کو لگ سکتا ہے کہ جی مطلب یہ تو چینج ہو جائیں گا, لیکن یہ پارٹلی فلیکسیبل ہیں. ٹھیک, یہ اگین یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ریمائنڈر, 3 letter names with a سکون on the middle letter are always fully flexible. جیسے اگزامپل ہم نے نوح اور لوط کی لی ہے, درمیانے لیٹر پہ سکون ہے. ٹھیک, تو تمام فیمنن نیم جو ہیں وہ آپ کے پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں, یعنی وہ ممنوع من الصرف, یعنی کہ ان کا صرف کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک ورڈ جو ہے آپ کو مختلف حالتوں میں مل سکتا ہے اوپنلی, دیر از نو ریسٹرکشن. لیکن اس میں ممنوع کا مطلب نہیں ہوتا, منع کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ پورا کمپلیٹ صرف اس کا اویلیبل نہیں ہوتا, یہ الاؤڈ نہیں ہے ان لفظوں کو کہ یہ ہر طرح کی سچویشن دکھا سکیں. تو بیسیکلی دیٹ از وائی دے آر کالڈ, یہ پارٹلی فلیکسیبل ہیں. ٹھیک, ایک اور کیٹیگری کیا ہے, پراپر نیمز آف پلیس. سوال جی پوچھیے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم نے پارٹلی فلیکسیبل کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ نان عربس نیمز جو ہیں وہ پارٹلی فلیکسیبل ہیں, جس میں ہم نے یوسف و اسماعیل و ابراہیم والی ہم نے اگزامپل دی. تو یہاں پر جب ہم نیچے آتے ہیں جو حمزہ تو اور معاویہ تو, یہاں تو سمجھ آتا ہے کہ تا مربوطہ ہے, دیٹس وائی وی آر کنسیڈرنگ them being something specific. لیکن یہ جو عمر اور عثمان ہے یہ تو اوپر بھی مطلب مینشن ہو سکتے تھے, یا اس میں کوئی اور الگ بات ہے؟ انہوں نے نہیں, الگ بات نہیں, یہ کہ بس یہ انہوں نے الگ کر کے اس طرح سے بتا دیا کہ بیکاز جیسے عمر کو دیکھ کے کہیں یہ گڑبڑ نہ ہو کہ یہ 3 لیٹرز ہیں تو اس کو آپ اس کو فلی فلیکسیبل نہ سمجھیں. تو دس از سم تھنگ وہ انڈر انہوں نے اس کیٹیگری کے انڈر دے دیا. بٹ یو رائٹ, اوپر کے اس میں بھی آ سکتا ہے کہ اینی نیم. عثمان کا تو ڈیفینیٹلی کوئی اس ٹیبل پہ آنے کا کوئی اتنا ضروری نہیں تھا, بیکاز دس از اے ریگولر نیم. وہ ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ یہ فلی فلیکسیبل نہیں ہے. عمر پہ کنفیوژن ہو سکتی ہے. ٹھیک ٹھیک, جزاک اللہ. فریان ایک چیز اور, یہ والے نام تو ہمیں قرآن میں ملیں گے بھی نہیں. جی بالکل, ایگزیکٹلی. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ آپ اس کو آپ قرآن کی کوئی تفسیر ہی پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی ورڈ ہی کہیں پر بھی, عربک میں بیسیکلی ہمارا فوکس تو اس وقت صرف قرآن کی عربک میں ہے, لیکن جنرلی جو رول کوئی اپلائی ہوتا ہے یہ انہوں نے اس کو بھی مینشن کیا ہوا ہے. اچھا, تو جنرل عربک میں بھی یہ رول ہو رہا ہوگا. جی صحیح. اچھا جی, پھر تیسری کیٹیگری آگے پراپر نیمز آف پلیسز. جتنے بھی جگہوں کے نام ہیں وہ پارٹلی فلیکسیبل ہیں, اور اس پہ بھی وہ رول جو ہم نے ناموں پہ رول اپلائی کیا تھا 3 لیٹر والا, وہ اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ 3 لیٹر پہ یہ فلی فلیکسیبل ہو جائے گا, وہ بھی ہمیں ابھی آگے دیکھتے ہیں. تو پراپر نیم مکتو, مکتا, یہ مکتی نہیں ملے گا آپ کو. وائی؟ بیکاز مکہ از پارٹلی فلیکسیبل. اگین کنفیوز نہیں ہونا ہے, جو مکہ یہ ورڈ جو لکھا ہوا ہے یہ دیکھنے میں 3 لیٹر لگتا ہے, یہ 3 لیٹر نہیں ہے. یہ اس میں میم ہے, کاف ہے, پھر کاف ہے, اور پھر گولتا ہے. یہ شدہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ لیٹر 2 ہیں, تو یہ 3 لیٹرز نہیں ہیں, یہ 4 لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہ اس کو جلدی میں یہ نہیں سمجھنا ہم نے کہ 3 لیٹرز ہیں. تو اس لیے یہ پراپر نیم آف پلیسز جو ہیں, آف پلیسز, دے آر اگین پارٹلی فلیکسیبل. مکتو, مکتا. یثربو, یثربا, جہنمو, جہنما. جہنم کے بھی بہت سارے نام ہیں, اور یہ پراپر نیم ہے, بیکاز when we say the word جہنم we know what we are talking about. تو یہ پراپر نیم ہو گیا, کسی بھی جگہ کو جہنم نہیں کہا جا سکتا. ہم یوز کرتے ہیں نا ویسے, کبھی کہتے ہیں نا کہ جہنم ہوگی, جگہ کو ہم جگہوں کے نام دے دیتے ہیں, بٹ جہنم از اے پراپر نیم. ٹھیک, تو یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے. تو پراپر نیمز آف پلیسز آر پارٹلی فلیکسیبل, یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے جگہوں کے نام ہیں جن کو جب ہم بولتے بھی ہیں, جب ذکر بھی ان کا آتا ہے تو ال کے ساتھ آتا ہے. تو جب ال لگ جاتا ہے ان کے ساتھ تو وہ فلی فلیکسیبل بن جاتے ہیں. ٹھیک, ال کے ساتھ وہ فلی فلیکسیبل کس طرح بھی ایگزامپل دیا ہوا ہے, العراقو, العراقہ, العراقی. عراق کا جب ذکر کرتے ہیں, کچھ جگہ ہیں وہ ان کو یوزولی بولا ہی ال کے ساتھ جاتا ہے. جب بھی ال کے ساتھ کوئی جگہ کو بولا جائے گا وہ پھر فلی فلیکسیبل بن جاتا ہے. کس طرح؟ کیونکہ پھر وہ آپ کو تینوں حالتوں میں مل سکتا ہے. جیسے ابھی الہند آتا ہے, تو الہند اگر ال لگا دیا تو اب جیسے میں پاکستان میں پے تو نہیں ہوتا نا عربی میں, جیسے با ہوتا ہے, تو وہ اس کو پاکستان بولتے ہیں. تو اگر میں اس کو الپاکستان کر دوں تو پھر الپاکستانو, الپاکستانہ, الپاکستانی.
تینوں حالتوں میں ملے گا. پھر ال لگا کے یو کین میک اٹ جو فلی فلیکسیبل. ٹھیک. اور وہی جو رول جو یلو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا یہ وہی والا رول ہے جو ناموں کے لیے بھی تھا کہ 3 لیٹر والا اگر کوئی نام ہے جگہ کا اور اس کے درمیانے لیٹر پہ سکون ہے تو وہ فلی فلیکسیبل ہے. عدنن، 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 یہ سکون کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ابھی آپ اور بھی ایک ایگزامپل 3 لیٹر کی جو کہ قرآن میں بھی ذکر آیا ہوا ہے وہ ہے مصر. ٹھیک ہے. مصر تو جہاں پر یہ آپ کو اچھا مصر کو 2 طریقے سے استعمال کیا گیا قرآن میں تو کہیں پر آپ کو یہ تنوین کے ساتھ بھی مل جائے گا اور وہ اس وقت ملے گا جب صاد کے اوپر سکون ہوگا. مصرن. لیکن اگر سکون کے ساتھ یہ نہیں ہے then it will not be flexible. مصر جو ہے بیسیکلی ایجپٹ کو کہتے ہیں اور دین مصر جو ہے وہ شہر کو بھی کہتے ہیں جنرلی شہر کو. تو قرآن میں یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوا ہوا ہے. تو جب یہ ایک اسپیسیفک کنٹری کے پوائنٹ آف ویو سے استعمال ہوا ہوا ہے تو اس وقت یہ انہوں نے مطلب جہاں پر بھی آپ اس کو بھی چھوڑ دیں بس جہاں پر آپ کو یہ سکون کے ساتھ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا یعنی صاد پہ سکون ہوگا وہاں پر یہ فلی فلیکسیبل ہو جائے گا. جہاں پر صاد کے اوپر سکون نہیں ہوگا وہاں پر یہ پارٹلی فلیکسیبل ہوگا. مطلب آپ کو پھر یہ کسرہ کے ساتھ نظر نہیں آئے گا پھر یہ آپ کو تنوین کے ساتھ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک. سورہ بقرہ کی آیا ہے. لیٹ می جسٹ کنفرم کہ آیا نمبر کون سی ہے. میں آپ کو وہ چیک کرا دیتی ہوں دکھا دیتی ہوں کہ میرا مطلب کیا ہے کہ مصرن کو لیکن کیونکہ یہ ورڈ آیا ہوا ہے قرآن کے اندر. ایک سیکنڈ میں ابھی آپ کو اس کو چیک کرا دیتی ہوں. I think آیا نمبر جو ہے 30s میں ہے. آیا نمبر اوکے. سو یہ ہے آیا نمبر 61. میں ذرا کھول کے آپ کو اسی پہ دکھا دیتی ہوں. ایک سیکنڈ. آیا نمبر 61. Okay, I have to stop sharing this screen and then پھر میں دوسرا کھول سکتی ہوں. Let me share. اس میں 60 آیا نمبر 61 جو ہے وہ میں نکالتی ہوں. اس پہ آپ دیکھیں گے کہ جو مصر کا جو لفظ ہے نا وہاں پر اب یہ فلی فلیکسیبل آیا ہوا ہے کیونکہ آپ اس میں صاد کے اوپر کوئی سکون نہیں ہے. اب یہ رہا. اوکے. احبطوا مصرن. احبطوا مصرن. آپ دیکھو صاد کے اوپر سکون تھا تو آپ کو را کے اوپر تنوین مل گیا. تنوین کلیئر کٹ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ فلی فلیکسیبل ورڈ ہے بیکاز پارٹلی فلیکسیبل کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک. تو یہاں پر مصرن یہ فلی فلیکسیبل فارم پہ آیا ہے. ابھی میرے دماغ میں وہ نہیں آ رہا کہ جہاں پر یہ پارٹلی فلیکسیبل آئے. انشاءاللہ جیسے ہی دماغ میں آئے گا تو پھر میں آپ کو اس کی بھی اگزامپل دکھا دوں گی. یہاں پر احبطوا مصرن فإن لكم ما سألتم. تو یہاں پر مصرن is fully flexible because there's a سکون on the صاد. So 3 لیٹرڈ جو ورڈز ہیں. اچھا ایک سیکنڈ سوری میں اس کو اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں بھی بعض دفعہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. لیٹ می جسٹ کلیئرفائی اٹ ہیئر اینڈ. اب یہ مصرن جو آپ نے یہاں دیکھا ہے آپ کوئی الف بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کہو گے کہ یہ 4 لیٹرڈ ہو گیا. نو. الف از اونلی دیئر کہ وین ایور آپ کو لاسٹ لیٹر پہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ تنوین فتحہ والی لگانی 2 فتحs you have to put an alif there. یہ صرف لکھنے کے طریقے کے لیے اس طرح ہے.
اس کا کسی بھی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ زبر کے ساتھ صرف ایسا ہے کہ آپ کو یہ الف لگانا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو دس از ناٹ پارٹ آف دا ورڈ اٹ سیلف, یہ صرف ایک لکھنے کے طریقے کی وجہ سے یہ الف لگایا ہوا ہے یہاں پہ. تو لیٹس گو بیک انشاءاللہ. دوبارہ سے کر دوں اسکرین. اوکے, سو اس میں بھی یہی ہے کہ جو 3 لیٹرڈ جگہوں کے نام ہیں اور ان کے مڈل لیٹر پر سکون ہے وہ آپ کا فلی فلیکسیبل بن جاتا ہے. اب انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو partly flexible words will be denoted by having a single vowel ending, not a tanween. For now, as you memorize new vocabulary, make a note of which words are partly. Basically, اب انہوں نے کچھ examples کیا کہتے ہیں وہ اس طرح کے دے رہے ہیں کہ جو مطلب آپ کے دماغ میں ویسے رہ جائیں. ٹھیک ہے, اب جیسے ابھی ہم کرتے ہیں فلی اور پارٹلی فلیکسیبل کو, بیسیکلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی کلیئر کٹ یا کوئی شارٹ آپ کے پاس ایسا رول نہیں ہے کہ جو آپ کو بس پتا چل جائے کہ جی یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے کہ یہ نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ووکیبولری انکریز ہوگی یہ آپ کو خود بخود اندازہ ہوتا رہے گا, اور آپ کو مطلب یوزلی جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ کو ایک جنرلی بائی ڈیفالٹ ایک اسم کو تنوین کے ساتھ ہونا یا ہیوی ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو ہیوی یعنی تنوین کے ساتھ نظر نہیں آ رہا تو this can be a reason کہ وہ partly flexible ہے. That can be one of the reasons. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے ہم کرتے جائیں گے ہمیں خود سمجھ آتی جائے گی. اچھا جی, ہم یہ اس کی ڈرل کر رہے ہیں, تو اب اپنا ہاتھ آپ اٹھا دیجئے تاکہ سب کو باری مل سکے انشاءاللہ تعالی. It will be easier for me یہ ٹرن دینا, جب سب اگر ہینڈ ریز کر دیں گے نا تو it becomes easier. اوکے جی عالیہ, یہ آپ کیجئے جو پہلا والا ہے محمد. جی محمد, یہ چونکہ یہ فلی فلیکسیبل ہے کیونکہ یہ عرب نیم ہے. گڈ, بس اور اتنا ہی عرب جانا, نیم بس میں سے کہا تھا اتنا کہ ہی جانا ہے. تو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں کہ یہ ہے عرب نیم. ایک سیکنڈ, یہ ہمیں تینوں اس میں کنڈیشنز میں مل جائے گا. ایگزیکٹلی, گڈ گڈ. ٹھیک ہے, محمد از این عرب نیم, کیونکہ یہ ہمیں ابھی ہم نے پتہ چل گیا تھا ہمیں, اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فلی فلیکسیبل ہے. گڈ جی عمرانہ. ہدن, ہدن. عمرانہ آپ میوٹ ہوئی ہوئی ہیں, آپ اگر انمیوٹ کر لیں تو انشاءاللہ. میم ہدن جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے, ہاں, اور یہ وہ والے ورڈز ہیں جو کہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں. نان فلیکسیبل, گڈ جاب جی بالکل. کیونکہ اور یہ ریزن آپ اس کا کیا دیں گی کہ وائی از اٹ نان فلیکسیبل؟ بیکاز جن لفظ کے ساتھ یا جو اینڈ ہوتے ہیں یا کے ساتھ الف مکسورہ یا پھر الف کے ساتھ ہوتے ہیں, دے آر نان فلیکسیبل ورڈز. نان فلیکسیبل, بالکل بالکل ٹھیک. گڈ گڈ جاب جی. سائمہ, آئی نو کہ میں وہ نمبرنگ چھوڑ کے میں کالم پہ جا رہی ہوں, تو بس اسی کالم کو میں نیچے تک لے رہی ہوں. جہنم, جہنم. جہنم جو ہے وہ فلیکسیبل ہے. اوکے, اور ریزن کیا ہے آپ کا فلیکسیبل ہونے کا اس کا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. اس کو اگر آپ یاد کریں نا, ابھی ہم نے اوپر چارٹ ایک کیا تھا. لیٹ می گو بیک ٹو دیٹ چارٹ. یہ دیکھیں جہنم نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ جی جی. تو پراپر نیم آف پلیسز آر پارٹلی فلیکسیبل. ٹھیک ہے, تو پراپر نیم ہے جہنم. یہ پارٹلی فلیکسیبل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مطلب لائک یہ بس پراپر نیم ہے, اور یہ دس از دا رول. دا اونلی وے کہ اس رول سے کوئی پراپر نیم آف اے سٹی یا کنٹری نکل سکتا ہے وہ اس لیے کہ اگر 3 لیٹرڈ ہو. لیکن جہنم میں تو 3 لیٹرز نہیں ہے, اس سے زیادہ ہی ہے یہ. ٹھیک, تو یہ ہمارا ہم کیا کہیں گے اس کو پھر؟ اٹ از partially flexible. نہیں, partly flexible نا. Proper names of places are partly flexible until unless کہ وہ 3 lettered ہیں with a سکون in the middle. لیکن یہ تو 3 lettered نہیں ہے, تو اور اس کا ہم پھر ریزن یہ لکھ دیں گے, بس سمپل ریزن لکھ دیں گے کہ پراپر نیم. میں نے بڑی کوشش کی ہے. اینی ویز جی,
उस्मा आप बताइए मक्का, मक्का जी मक्का में भी वही रूल है कि ये पार्शली फ्लेक्सिबल पार्टली फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये प्रॉपर नेम ऑफ प्लेसेस हैं और 4 वर्ड्स हैं, एग्जैक्टली लेटर्स हैं, सॉरी। लेटर जी गुड ओके पता नहीं क्या लिखा जा रहा है ओके आमिना उमर उमर जी उमर में जो है वो अभी मुझे याद आ रहा है आपने पार्टली फ्लेक्सिबल बताया था। और क्यों पार्टली फ्लेक्सिबल है ये? क्यों है क्योंकि ये एक तो नॉन अरब नेम है ठीक है और तनवीन नहीं आता इसमें नॉन अरब में नेम्स। एक तो ठीक है आपने सही कहा कि नॉन अरब नेम है लेकिन बाज़ दफा कंफ्यूजन होती है ना कि जैसे मैंने कहा था कि 3 लेटर्ड नाम तो होते हैं फ्लेक्सिबल तो ये भी 3 लेटर्ड है बट व्हाई इज दिस नॉट फुली फ्लेक्सिबल? मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हाँ नहीं कोई नहीं लेकिन जो 3 लेटर नाम जो हैं जो फुली फ्लेक्सिबल होते हैं उनमें मिडिल लेटर पे सुकून होना जरूरी है। अच्छा ठीक सही है सही और और इसमें इसमें नहीं है सुकून नहीं है। इस पे सुकून नहीं है ठीक है तो नहीं। इसलिए ये पार्टली फ्लेक्सिबल है ये फुली फ्लेक्सिबल नहीं है ठीक ठीक है इसको मैं बेसिकली इस पे लिख देती हूँ कि नो सुकून नो सुकून ठीक ओके जी तैयबा तलहा 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 जी ये पार्टली फ्लेक्सिबल है ओके क्योंकि ये यूनिक नेम में आएगा जैसे उस्मान। यस यस यूनिक मैस्कुलिन नेम ठीक बिल्कुल ठीक इसको मैं हाथ से लिख दूं तो बेहतर है इसको मैं सिर्फ नहीं लिख देती यूनिक गुड गुड अच्छा जी किसी की टर्न अगर रह गई है तो पहले उनसे मैं पूछ लूं मेरे ख्याल में तो आई थिंक कि सबकी ही बारी आ गई थी ओके जी आमिना सालिह सॉलिह ये फुली फ्लेक्सिबल होगा क्योंकि ये वाई नाम जो है इसमें जो 4 नाम है जैसे शोएब सॉलिह हूद और मोहम्मद उनमें ये फुली फ्लेक्सिबल है अदरवाइज जो सारे नाम है वो क्या कहते हैं पार्टली हैं वो। हाँ और ये फुली इसलिए फ्लेक्सिबल है कि ये अरब नाम है ठीक है अरब द रीजन इज अरब नेम जी ओके गुड इसको हम लिख देते हैं बस मैं इतना ही लिख देती हूँ अरब नेम अच्छा जी गुड जी आलिया नूह नूह जी नोह जो है वो फुली में आएगा फुली फ्लेक्सिबल में क्योंकि ये 3 लेटर वर्ड है और बीच वाले पे उसमें सुकून है वाव पे। गुड 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 तो ये 3 लेटर्स ठीक इसको हम लिख देते हैं 3 लेटर्स ओके गुड जी और कौन बताएगा जी इमराना आप बताएंगी अदन जो है वो जी अदन की बात हो रही है ना मैम यही वाला ना जी 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 बिल्कुल मैम ये जो होगा पार्टली फ्लेक्सिबल होगा अच्छा सॉरी आई एम रॉन्ग ये फुल फ्लेक्सिबल होगा बिकॉज ये 3 लेटर वर्ड है एंड देयर इज अ सुकून इन द मिडल यस एंड बिल्कुल गुड जो रीजन नूह का था वही इसका भी रीजन है एग्जैक्टली ठीक है ना बिल्कुल वही कि 3 लेटर्ड भी है और इस पे सुकून भी है वेरी जी, गुड 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 अच्छा जी 3 और इसमें लेटर ऐसे एल लिख देते हैं ओके जी साइमा आप बताइए ज़करिया ज़करिया ये ज़करिया जो है ये पार्शली है ओके एंड व्हाट्स द रीजन प्रॉपर नेम है ये ठीक है प्रॉपर नेम है बिल्कुल नॉन अरेबिक है नॉन अरेबिक है और मुझे कंफ्यूजन ये हो रही है कि इसके मतलब
ساؤنڈ جو ہے یا کی آ رہی ہے آخر میں. آخر میں لیٹر کیا ہے؟ الف. الف. ہاں تو تو نہیں ہوگا. جو بھی الف والے لیٹر جن کے اینڈ میں اس طرح الف آئے گا نا ناموں میں، وہ سب نان فلیکسیبل ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کو یعنی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں بھی آپ کو زکریا ہی نظر آئے گا، زکریو یا ی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اس پہ they look the same in all three statuses. کوئی بھی یہ اپنے different statuses کو شو نہیں کر سکتا. جس کے بھی اینڈ میں یہ الف آتا ہے یا جس طرح یہ ہدن میں یا آتی ہے، یہ دونوں طریقے کے ورڈز جو ہیں. جیسے ایک اور ایگزامپل ہے دنیا. دنیا جو ہے وہ آپ نان فلیکسیبل ہے ورڈ. اس طرح ہدن ہو گیا، اور کون کون سے آپ جن ان میں بھی، جیسے میں موسیٰ کا ایگزامپل دیتی ہوں، عیسیٰ کا ایگزامپل لے لیجئے، اور اس طرح کے جتنے بھی نام اور جگہیں اور یہ جو اینڈ ہو رہے ہیں اس طرح، وہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، بیفور وی موو آن آپ مجھے بتائیے کہ کوئی کوشچن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی ہم کر رہے ہیں، اب ہم اسی میں آگے چلتے چلے جائیں گے. یہ جو جی میرا ایک کویشچن ہے، جب ہم نیمز کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں بولتے ہیں نان عرب نیمز؟ لائک اگر ایکسیپشن صرف یہ 4 ہی ہیں تو کوئی بھی مطلب اینی نیم کین بی پارشلی فلیکسیبل، رائٹ؟ نہیں، وہ اچھا جو ہم نے وہ 4 نام کیے نا، تو وہ اپنی لائف کو تھوڑا ایزی بنانے کو، کہ قرآن میں چونکہ وہ ذکر آیا ہوا ان ناموں کا، تو قرآن میں تو 25 کے قریب انبیاء ہیں جن کا نام آیا ہوا ہے. تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ جی 5 ہی ہیں صرف جو عرب نام ہیں، اور باقی جو ہے وہ نان عرب ہیں، تو سارے ہی پارٹلی فلیکسیبل ہوں گے یا پھر نان فلیکسیبل ہوں گے. تو یعنی فلی فلیکسیبل صرف یہ 4 نام ہوں گے. تو بس اس لیے ہم نے اس کو الگ کیٹیگری کر لیا. ٹھیک ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عرب پروفٹس بھی عرب تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو عربوں میں بھیجے گئے اور کیا، لیکن بیسیکلی نام کی بات ہو رہی ہے. دیکھنے میں تو جیسے اب ہمیں یہ نہ پتا ہو، تو ہم نے جو قرآن میں جتنے بھی ہم انبیاء کے نام پڑھتے ہیں تو وہ مجھے تو عربی لگتے تھے. مطلب ہم تو عربی سمجھ کے، مطلب سلیمان ہے، داؤد ہے، یہ تمام نام، لیکن اپیرنٹلی دیز آر ناٹ عرب نیمز. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے ان 4 عربوں جو عرب نام کا جاننا اس وجہ سے ہمارے لیے ذرا بہتر ہو گیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی. اور تو یہ ہم کوئکلی یہ ہم نے ڈرل بھی کر لی. اب یہ جو بیسیکلی ہم نے کیٹیگریز پڑھی ہیں نا، یہ پارٹلی فلیکسیبل کی پڑھی ہیں. فلی فلیکسیبل جنرلی سارے ورڈز فلی فلیکسیبل ہیں. ناموں میں عرب نام جو ہیں فلی فلیکسیبل، لیکن پارٹلی فلیکسیبل کون سے والے ہیں؟ ایک تو نان عرب نام، پھر عورتوں کے نام، وہ میسکولن نیمز جو دیکھنے میں مطلب آپ تھوڑا سا بڑے یونیک سے لگتے ہیں، وہ ہو گئے. پھر جگہوں کے نام، اس میں صرف اور صرف جو آپ کہہ لو ایکسیپشن ہے وہ 3 لیٹرڈ انسانوں کے نام یا 3 لیٹرڈ جگہوں کے نام ہیں جن کے درمیان والے لیٹر پہ سکون آتا ہے. ٹھیک، وہ آپ کے فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں. یہ کانسیپٹ جو ہے پارٹلی فلیکسیبل اور فلی فلیکسیبل اور نان فلیکسیبل کا، یہ آپ کو اٹ ول کم ان ہینڈی جب قرآن کو آپ پڑھتے وقت نا. بعض دفعہ آپ کو جب ٹرانسلیشن کی طرف آئیں گے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس وقت لیٹس سے کہ آپ کو ورڈ ہدن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر 2 فتحات ہیں، اور آپ کہیں کہ جی ہم نے چونکہ یہ پڑھا تھا کہ جو نسب سٹیٹس میں کوئی ورڈ ہوتا ہے دیٹ مینس کہ وہ کوئی ڈیٹیل ہوتا ہے. تو دیٹ مینس کہ ہدن جو یہاں پر ہے یہ کوئی ڈیٹیل ہے. لیکن چونکہ ہدن ایک نان فلیکسیبل ورڈ ہے تو وہ دیکھنے میں تو 2 فتحات کے ساتھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ رفع کی جگہ آیا ہوا ہو سکتا ہے اس وقت وہ جر کی جگہ آیا ہوا ہو، تو اس کا پھر رول بھی بدل جائے گا. اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از دا مین ریزن، دیٹ از وائی وی لرن فلیکسیبلٹی. کہ جب آپ قرآن میں دیکھو گے، آپ قرآن میں پڑھتے وقت اور جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کو وہ ایک ہی طرح کا لفظ مل رہا ہے مختلف جگہوں پہ، آپ ایک ہی طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے جاؤ گے. اینڈ انفارچونیٹلی اکثر ٹرانسلیشن جو ہمارے پاس ہیں ان میں یہی کیا گیا ہے. اس میں بعض دفعہ آپ کو وہ ڈفرنس نہیں پتہ چلتا. وہ ایک لفظ کو لے کے انہوں نے ٹرانسلیشن ویسے ہی اس کی ہوئی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس وقت جملے میں کیا کر رہا ہے. That is why it is very important کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آئے تاکہ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہو تو ہمیں مطلب اس کا صحیح سمجھ آ رہا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو سامنے آپ کے اب یہ بنا ہوا ہے نا اس وقت، یہ باکسز جو بنے کہ 4 پراپرٹیز اسم کی، اسٹیٹس، جینڈر، نمبر، ٹائپ. آگے ابھی ہم اسٹیٹس کر رہے ہیں جس میں ہم نے لائٹ اور ہیوی کیا تھا کہ لائٹ وہ ہے جس میں آخر میں نون ساؤنڈ نہیں آ رہی.
تو لائٹ بنانے کا ایزی طریقہ یہ ہے کہ تنوین اگر ہے کسی کے اوپر, اس میں سے اگر 2 دماز ہیں تو 1 کر دیں, 2 فتحاز ہیں تو 1 کر دیں, 2 کسراز ہیں تو 1 کر دیں, تو وہ لائٹ ہو جائے گا. کسی کے آخر میں نون آیا ہوا ہے, نون کی ساؤنڈ, تو وہ نون ہٹا دیں تو لائٹ ہو جائے گا. یوزلی ہیوی ہوتا ہے, لیکن اگر لائٹ ہے تو دیر از اے ریزن. ہم نے ابھی وہ ریزن نہیں پڑھا. ایک ریزن میں نے آپ کو, کیونکہ اس میں مینشن ہو گیا تھا ابھی, تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب کسی ورڈ پہ ال لگتا ہے تو اس کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی. سو ال آپ یہ کہہ لیں کہ المسلمن نہیں ہوگا, الکتابن نہیں ہوگا, الکرسیون نہیں ہوگا, آخر میں تنوین کے ساتھ نہیں آ سکتا اگر ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز بس دماغ میں رکھنی ہے. تو دس واز ون آف دا ریزنس کہ کوئی ورڈ لائٹ کیوں ہے, کیونکہ اس پہ ال لگا ہوا ہے. ٹھیک, تو بس یہ باقی ریزنس جو ہیں جب ہم تھوڑا آگے جائیں گے تب ہم اس کو پڑھیں گے, ابھی نہیں پڑھ رہے ہم اس کو. ٹھیک, تو یہ آپ نے, پھر اس کے بعد ہم آگے فلیکسیبلٹی پہ. فلیکسیبلٹی پہ ہم نے 3 طرح کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. فلیکسیبلٹی کے لیے اردو کا ورڈ ہے لچک, یعنی کہ اس کے اندر کتنی ایک کیپیسٹی ہے اپنی سچویشن, اپنی حالت کو چینج کرنے کی ایک لفظ کی. تو فلی فلیکسیبل وہ ہیں جو دمہ کے ساتھ بھی نظر آ سکتا ہے, فتح کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, کسرہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, تنوین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. فلی فلیکسیبل ورڈز ہوتے ہیں وہ. نان فلیکسیبل کون سے ہیں, کہ جو ایک ہی طرح کے لگتے ہیں ہر سچویشن میں. موسیٰ, عیسیٰ, یہ تمام جو ہدن, یہ تمام جو ایگزامپل ہیں, دنیا, زکریا, یہ تمام جو ورڈز ہیں یہ ایک ہی طرح کے لگیں گے. پارٹلی فلیکسیبل وہ ہیں کہ کچھ سچویشنز ہیں جن میں وہ, پارٹلی فلیکسیبل کا مطلب یہ کہ وہ فرسٹ آف آل کسرہ کے ساتھ نظر نہیں آتے. وہ جر کا سٹیٹس وہ اپنا شو نہیں کر سکتے. جر کا سٹیٹس ہوتا ہے بٹ وہ شو نہیں کر سکتے. ٹھیک, تو یہ آپ کے پارٹلی فلیکسیبل. تو یہ 3 کیٹیگریز پڑھنے کا مقصد کیا تھا, بیسیکلی یہ ہمیں سٹیٹس یعنی اعراب سمجھنے میں ہی ہیلپ کر رہا ہے. ٹھیک, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج ہم تھوڑا سا آگے کیا کہتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں. یہ جو ٹاپک ہے نا پروناؤنس کا, آپ یہ سمجھیں کہ اس میں بھی آپ کو میمورائز جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. میمورائز آپ کریں گے تو آپ یقین کرو کہ جب یہ پروناؤنس کو میمورائز کر لیں گے نا تو آگے اتنی ہیلپ ہو جائے گی. اور پھر ابھی سے ایون آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا مطلب آلریڈی پتہ چل جائے گا. تو یہ پروناؤنس کیا ہوتی ہیں, انگلش میں جس طرح پروناؤنس ہیں, آپ وہ ورڈ جو آپ کسی پراپر ناؤن کی جگہ استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل, میں نے جیسے آپ انگلش میں آپ کہتے ہو کہ شازیہ از رائٹنگ. ٹھیک ہے, اب یہاں پر شازیہ از رائٹنگ کا مطلب مجھے کلیئر پتہ چل گیا کہ جی کون لکھ رہا ہے, شازیہ لکھ رہی ہے. اب میں ہر جملے میں مجھے شازیہ کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں پہلے جملے میں نے کہا جی شازیہ از رائٹنگ, اب میں اس کے بعد کہہ سکتی ہوں شی از رائٹنگ ان اے بک. تو یہ شی جو ہے یہ پروناؤن ہو گیا کیونکہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے شازیہ کو. ورنہ یہ بڑی لینگویج عجیب سی ہو جائے نا کہ بار بار آپ نام لے جا رہے, جی شازیہ کتاب پڑھ رہی ہے, شازیہ جو ہے وہ اس رائٹر کی کتاب پڑھ رہی ہے, شازیہ کرسی پہ بیٹھی ہے, شازیہ 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 آپ نام لے کے, تو دس از ناٹ ہاؤ لینگویجز ورک. تو عربک میں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں پھر پروناؤنس کو یوز کر کے اپنی طرف بھی, لوگوں کی طرف بھی, رسول اللہ کی طرف بھی, اور پھر وہ ہمیں میسج ہم تک پہنچتا ہے. ٹھیک, اب پروناؤن جو ہے ایک ہی اس کے بارے میں آپ کو دماغ میں رکھنی بہت ضروری ہے, پروناؤن بھی اسم ہے. یہ بالکل کلیئر دماغ میں ہونا چاہیے, پروناؤنز آر آلسو اسم. مگر جس طرح ہم نے اسم کے لیے وہ مسلم چارٹ یاد کیا تھا نا, مسلمون, مسلمان, مسلمین, اور ہمیں پتا ہے کہ اگر مسلمانی ہے تو وہ 2 مسلمانوں کو شو کر رہا ہے, مسلمونہ ہے تو وہ پلورل کو شو کر رہا ہے, مسلمینہ ہے تو وہ بھی پلورل ہے مگر نسب کے سٹیٹس میں ہے. تو پروناؤنز جو ہے اس طرح سے اپنے سٹیٹس کو نہیں شو کرتی. پروناؤنز کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. سنگل کے لیے جو پروناؤن ہے, 2 کے لیے جو پروناؤن ہے, 3 اور زیادہ کے لیے جو پروناؤن ہے, میسکولن کی پروناؤن, فیمنن کی پروناؤن, یہ آپ کو وہ مطلب ان اینڈنگ ساؤنڈز یا کمبینیشن سے اپنے آپ کو شو نہیں کرتی. ان کو دیکھنے, ان کو یاد کرنے کا طریقہ دوسرا ہوگا. ٹھیک, اس میں پروناؤنز جو ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. یہ ابھی ہم پہلے آج جو ہم کریں گے اس کو صرف دیکھ لیجئے. یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن, اس کا دوسرا نام جو ہے منفصل الدم. اچھا, پروناؤن کو عربک میں ضمیر کہتے ہیں, ضمیر. اس کو ضمیر نہیں بولیں گے جب تک عربی پڑھ رہے ہیں, تو ضمیر, ضاد, ضمیر. ٹھیک ہے, ویسے ہم ضمیر کہتے ہیں نا کہ انسان کا ضمیر مر گیا, تو وہ ضمیر یہ نہیں, ضمیر ہے, ضاد, ضمیر.
اور منفصلہ فاصلے والی. جس طرح ہم تجوید میں بھی پڑھتے ہیں نا مد منفصلہ, مد مطلب یہ انڈیپینڈنٹ, بیسیکلی منفصلہ مینز انڈیپینڈنٹ. سو انڈیپینڈنٹ پروناؤنز ایک ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہیں اٹیچڈ پروناؤنز. ایک ہوتا ہے یعنی ضمائر المنفصلہ یعنی انڈیپینڈنٹ, اور ضمائر المتصلہ جڑی ہوئی, متصل اردو میں بھی ورڈ ہے نا کہ وہ اس سے متصل واقعہ ہے وہ, یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا. آج ہم جو دیکھیں گے انڈیپینڈنٹ پروناؤن. انڈیپینڈنٹ پروناؤن مینز ضمیر منفصلہ, یعنی یہ اکیلے نظر آئیں گی, ان کو کسی اور لفظ کے ساتھ جڑ کے نہیں آنا ہوتا. اور ایک ایزی بات, جو انڈیپینڈنٹ پروناؤنز ہیں وہ ہمیشہ 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 رفع سٹیٹس میں ہوتی ہیں. آپ کو مطلب یہ سمپل بس آپ کو پتا ہوگا, جب بھی آپ کو کوئی الگ والی پروناؤن نظر آئی آپ کیا ہوگا کہ اس کا سٹیٹس کیا جی رفع ہے. سیدھا سادہ, مطلب اس میں کچھ اور کنفیوژن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ رفع سٹیٹس میں ہوتی ہے. ہم نے ابھی ٹائپ نہیں کیا ہوا, قسم ہم نے کیا نہیں ہے, جب ہم کریں گے تو وہ انشاءاللہ اس وقت اور ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گی, لیکن یہ ہمیشہ پراپر بھی ہوتی ہیں. pronouns will always be proper. اچھا ان کو انگلش میں ہی دیکھ لیں. جیسے میں نے اگر کہا جی شازیہ is writing in a book, she is writing with a pen. اب یہ she جو ہے یہ پراپر ہے. why is it proper? کیونکہ یہ شازیہ کی طرف شازیہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. شازیہ was a proper name, تو یہ she بھی پراپر ہے. تو جو پروناؤنز عربک میں آئیں گی, جو یہ انڈیپینڈنٹ والی جو الگ سے آتی ہیں, وہ ہمیشہ پراپر ہوں گی. ابھی ہم جب ڈیٹیل دیکھیں گے تو یہ اور چیز کلیئر ہو جائے گی. باقی ابھی اس کو چھوڑ دیں, جو نے لکھا ہوا ہے کہ the number and gender is based on the meaning, وہ ہم ابھی سب چیزیں چھوڑ دیں. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے اس کو جس طرح آپ نے مسلم چارٹ میمورائز کیا تھا نا, اس کو بھی بس میمورائز کرنا ہے with the meaning. ٹھیک, بہت ایزی ہے, ویری ویری ایزی. پہلا جو چارٹ ہے یہ آپ کا, یہ چیز غور کریں, یہاں پر یہ لکھا ہوا کیا, تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن کا مطلب اس کو آپ عربک میں کہہ سکتے ہیں اور اردو میں کہہ سکتے ہیں غائب. غائب مینز جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جیسے میں کہوں نا کہ تم نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہی تھی, اب وہ میرے سامنے نہیں ہے تو وہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں. لیکن اگر میں کہوں کہ تم کیا کر رہی ہو, تم کا مطلب ہے کہ میرے سامنے کوئی موجود ہے, میں اس سے بات کر رہی ہوں. وہ پھر آپ کے قریب ہو جاتا ہے, یعنی وہ سیکنڈ پرسن کہلائے گا. تھرڈ پرسن کا مطلب when they are not in front of you, آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہو. ٹھیک, تو سنگل میسکولن کے لیے جو استعمال ہوتی ہے پروناؤن وہ ہے ہوا. ہوا آپ نے بہت قرآن میں دیکھا ہوگا, پروناؤنز آپ نے بہت قرآن میں دیکھی ہوگی. کوئی سورہ, کوئی آئی تھنک آیت ایسی نہیں گزرتی جس میں کوئی ایک نہ ایک پروناؤن نہ ہو. ہوا کہتے ہیں ہی, اس کو میننگ کے ساتھ یاد کرنا ہے. ہوا از ہی. ہما both of them, یعنی میسکولن میں دونوں کے لیے ہما. یہ جو الف ہے نا, یہ اکثر آپ دیکھو گے کہ یہ دو کے لیے استعمال کرتا ہے. جس سے مسلمانی ماں, وہ الف جو آیا تھا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دو کے لیے ہے. اسی طرح ہما is both of them, ہم all of them. all of them کہہ لیں گے, دے, جو بھی کہہ لیں اس کو. all of them مطلب سب کی جب بات ہوگی, تین یا تین سے زیادہ لوگوں کی بات ہوگی, ان کو ہم کہیں گے ہم. جیسے سورہ بقرہ میں نا ہم المفلحون, ہم یعنی وہ سارے, المفلحون وہ مفلحون یعنی فلاح پانے والے ہیں وہ سب. اسی کا فیمنن ورژن کیا ہے, شی کا ہیا. ہیا. پھر ہما دونوں میں ایک ہی, کیونکہ جب دو کی بات ہو رہی ہے آپ کہیں کہ جی وہ دونوں یہ کر رہے تھے. اب وہ دونوں میں دو آدمی بھی ہو سکتے ہیں, دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں, ایک مرد اور ایک عورت بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ استعمال یہی کرو گے وہ دونوں یہ کر رہے تھے. تو اس لیے یہ جو ہے یہ پیئر کے لیے ایک ہی جیسی پروناؤن استعمال ہوتی ہے میسکولن اور فیمنن میں. ہما, ہما. فیمنن جو پلورل ہے وہ ہے ہننا, ہننا. اس کا مطلب ہے all of them یا they. یہ فیمنن ہے اور یہ میسکولن ہے اوپر. تو تھرڈ پرسن کی اب یہ یاد کس طرح کریں گے, یہ میرے پیچھے آپ بولیں گے. ہم 6 ٹائمز یہ پورا چارٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. میرے پیچھے پیچھے آئی ہوپ کہ آپ اپنے پاس بول رہے ہوں گے اس کو, ٹھیک ہے. ہوا, ہما, ہم. اوکے, اس طرح کرتے ہیں, میں تینوں بولوں گی, then I will give a pause and then آپ تینوں بول لیں گے اور پھر اس کے بعد میں اگلے 3 بولوں گی. ہوا, ہما, ہم. 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 اب سیکنڈ لائن,
हिया हुमा हुन्ना, 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 हिया हुमा हुन्ना। ठीक, क्या हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुआ is he, huma is both of them, hum is they, hiya is she, huma is both of them, hunna is they. अच्छा, याद तो हम इंग्लिश में कर रहे थे क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ सामने है तो it becomes easier. आप अगर उर्दू में याद करोगे नो प्रॉब्लम. जैसे मैं तर्जुमा आपसे पूछूं, हुआ का मतलब वो, हिया का मतलब वो, लेकिन एक जो है वो मैस्कुलिन और एक फेमिनिन. हुमा का मतलब वो दोनों, हुम का मतलब वो सब, हुन्ना का मतलब वो सब मगर फेमिनिन. तो उर्दू में याद कर ले, नो प्रॉब्लम. ये कौन सा है? ये थर्ड पर्सन यानी गायब, जो आपके सामने मौजूद नहीं है. सेकंड पर्सन जो आपके सामने अब मौजूद है. और ये वर्ड भी हमें, कुछ वर्ड्स हमें फेमिलियर भी होते हैं. इसमें भी जो आप देखोगे कि दो लोगों वाला जो है वो एक ही जैसे दोनों में, मैस्कुलिन और फेमिनिन में, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल डिफरेंट है. तो अंता, यू, ये मैस्कुलिन के लिए अंता. ये ता जो है ना जबर के साथ, ये याद रखें कि ये मैस्कुलिन के लिए है, अंता. फिर अंतुमा, तुम दोनों के लिए. अंतुम, तुम सब. अंती, ये कसरा के साथ, यू यानी तुम, फेमिनिन. अंतुमा, तुम दोनों. अंतुन्ना, ऑल ऑफ यू, तुम सब औरतें. ये जो नून आप देख रहे हैं ना, ये नून विद शद्दा, ये इसको नून निस्वा भी कहते हैं, फेमिनिन नून कहते हैं इसको. ये रेगुलर नून नहीं है, ये फेमिनिन नून. ये आपको जिन जिन वर्ड्स में शद्दा और ये जबर इस तरह ये नून नजर आएगा वो फेमिनिन वर्ड है, यानी फेमिनिन प्रोनाउन उसमें लगी हुई है, या वहां पर औरतों से बात हो रही है. जैसे है इन तल्लक़तुमुहुन्ना, हुन्ना, ये नून जो लगा हुआ है, ये भी हम थोड़ा सा कुरान में क्विकली देख भी लेंगे. तो बेसिकली ये नून निस्वा कहलाता है, ये फेमिनिन नून है. सो अंता, तुम. अंतुमा, तुम दोनों. अंतुम, तुम सब. अंती, तुम. अंतुमा, तुम दोनों. अंतुन्ना, तुम सब, फेमिनिन और मैस्कुलिन. सो इसको भी 6 दफा हम बोल लेंगे बारी बारी. अंता, अंतुमा, अंतुम. अंता, अंतुमा, अंतुम. अंता, अंतुमा, अंतुम. अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम. अंता, अंतुमा, अंतुम. अंता, अंतुमा, अंतुम. फेमिनिन. अंती, अंतुमा, अंतुन्ना. 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 अंता इज यू, अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम सब. अंती तुम, अंतुमा तुम दोनों, अंतुन्ना तुम सब. तो जो भी ये मिडिल वाला जो है ना सेकंड पर्सन जिसको क्या, जिसमें अंता या ता ये आ रहा है, इसकी ट्रांसलेशन में याद रखना है आपने कि तुम का वर्ड जरूर आएगा. तुम के बगैर इसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी, क्योंकि ये करीब की बात हो रही है, आपके सामने कोई है. तुम अगर सिंगुलर है तो तुम, अगर दो है तुम दोनों, अगर प्लूरल है तो तुम सब. तुम जरूर आएगा, यू का वर्ड जरूर आना चाहिए, तब इसकी ट्रांसलेशन करेक्ट होगी. वरना ये इसको जल्दी में अंतुमा को दोस टू नहीं कह सकते आप, वो थर्ड पर्सन है जो ऊपर हमने किया है, हुमा, बोथ ऑफ देम. और लास्टली मेरे लिए, जैसे मैं बात करूंगी, अना इज आई, नहनु इज वी. फर्स्ट पर्सन कहते हैं कि जब आप अपनी बात कर रहे हैं. अगर मैं अकेली अपनी बात कर रही हूँ मैं कहूंगी अना, और जब हम सब मिलके बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे नहनु. ये कौन सी प्रोनाउंस है? ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है. आपको कुरान में ये अलग लिखी हुई नजर आएंगी, मीनिंग ये किसी और वर्ड के साथ आपको जुड़ी हुई नजर नहीं आएंगी. ये एज इट इज ऑन देयर ओन नजर आएंगी आपको लिखी हुई कुरान के अंदर. इनको क्या कहते हैं? दमायर अल मुनफसिला, फासले वाले, इंडिपेंडेंट. अना और नहनु. ठीक है, ये आपको अब मेरा ये होमवर्क आपका ये है कि ये चार्ट आपको याद करना है विद द मीनिंग. विद द मीनिंग ये चार्ट याद करना है. कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं. जी मैम, एक सवाल पूछना था कि जी. आपने शुरू में बताया कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस आर ऑलवेज इन द रफा स्टेटस. यस यस. आपकी ये बात मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि इसमें रफा स्टेटस हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं.
ایسے ہی کریں گے نا کہ وہ اب پروناؤنس جو ہیں وہ ریگولر اسم سے ان کا ڈفرنس یہ ہے کہ ریگولر اسم آپ کو رفع سٹیٹس دکھاتا ہے یا تو دمہ کے ساتھ یا آپ کو اونا کے ساتھ آنی کے ساتھ جو ہم نے پورا چارٹ پڑھا تھا. پروناؤنس جو ہیں اس طرح اپنا رفع سٹیٹس نہیں دکھاتے, بس یہ آپ کو پروناؤنس اس طرح یاد کرنی ہے. یہ جب ہوا آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا اور ہوا میں پوچھوں گی جی اس کا سٹیٹس کیا ہے, آپ کہیں گی یہ رفع ہے. ہیا لکھا ہوا نظر آئے گا, آپ کہیں گی رفع ہے. اٹ مینس کہ جب سینٹینس میں دے آر آلویز ڈوئر. یس یس آلویز ڈوئر, مطلب ان کا بیسیکلی آپ اس طرح بھی نہ یاد کرو, ڈوئر کے پوائنٹ سے آپ اس طرح یاد کرو کہ جب بھی آپ کو یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن نظر آئیں گی یہ ہیں رفع, یہ رفع کی فارم میں ہی ہوں گی, ان کا سٹیٹس رفع ہوگا. یہ اس طرح ریگولر طریقے سے رفع نہیں دکھاتی. ٹھیک, مطلب رفع کو خود سے ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے, یاد کرنا چاہیے کہ یہ والے سارے پروناؤنس ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں, they should always come under رفع status. This is how it is, right? Yes, always. جزاک اللہ. وہی آتی. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں تو میں کوئکلی قرآن کھولتی ہوں, تھوڑا سا اس میں آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرا دیتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جو سامنے آیا تھا انہی میں سے دیکھ لیتے ہیں ہم, آپ کو نظر آ جائے گا. کافی ساری جو ہیں یہ, اور خیر ہم نے ڈھونڈنی انڈیپینڈنٹ پروناؤنس, تو اس میں ساری آ رہی ہیں, اٹیچ والی بھی وہ ابھی ہم نہیں کر رہے. ہم نے ڈھونڈنی ہے جو ہمیں الگ لکھی ہوئی نظر آئے. یہ آ گیا ایک, ٹھیک ہے, ایک تو یہ آ گیا یہ ہوا, ٹھیک, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ہوا. مجھے نا کرنی نہیں, مجھے خیر اس پہ نشان میں لگانے نہیں. اینی ویز ہوا ادنا, ہوا یہ اس کا کیا مطلب ہے, ہی وہ. اچھا ہوا جو ہے نا ہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یہ اٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح ہیا جو ہے, ہیا شی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ہیا اٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سینٹینس میں یہ کس فارم میں آیا ہے. سو ہوا ادنا, ہو از دا انڈیپینڈنٹ پروناؤن, اس کا مطلب ہی یا اٹ. اگین یہ ہوا خیرن, ہوا ہی یا اٹ. اور دیکھیں اس میں ہمیں کوئی نظر آئے گی تو میں آپ کو وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم, یہ ہم انڈیپینڈنٹ والا ہم ہے, all of them, all of them یا they. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یا اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے, اور وہ سب جو ہے وہ غم, ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. يَحْزَنُونَ وہ غم نہیں ہوگا ان کو کوئی. اچھا اور کوئی نظر آ جائے. اس میں آئے گی ہیا. آپ یہ دیکھیں جی, یہ ہیا, یہ ربک یبین لنا ما ہیا, ہیا یہ وہ ہیا. یہ بولنے میں یعنی یہ بیسیکلی فیمنن کیوں استعمال ہوا ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی تھی بقرہ, ایک گائے کے بارے میں, تو وہ فیمنن ہے تو اس کے لیے ہیا استعمال ہوا, شی. ٹھیک ہے, شی, ہیا از شی. اور دیکھتے جو اس میں اٹیچ پروناؤن تو بہت ساری آئی جا رہی ہیں, لیکن یہ کہ وہ ابھی ہم نے چونکہ کیا نہیں, I don't want to ان کو دوبارہ ہیا ہے. جی دوبارہ ہی آ گیا, لنا ما ہیا, یہ دوبارہ آ گیا ہیا. اگین اس کا مطلب شی بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ یہاں کاؤ کی بات ہو رہی ہے تو اٹ استعمال کریں گے ہم اس کی جگہ. ادھر بھی یہ فا فہیا ہے, مگر فا از اے لیٹر حرف, وہ ہم لیٹر آن کریں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہی ہے. یہ جو حروف ان کے شروع میں ایڈ ہوتے ہیں وہ صرف اس کا ایک میننگ کو ذرا ڈفرینٹ اینگل دینے کے لیے ہوتے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. مگر دس از اگین ہیا, وہی ہے شی یا اٹ والا. تو یہاں پر بھی یہ پتھروں کے لیے استعمال ہوا ہے, تو اس لیے یہ اٹ کا اس کا ترجمہ ہم کریں گے, اٹ.
ये हम लास्ट लाइन में वो लास्ट लाइन पे होम. जी जी हम वो इन हम इल्ला हम वो सब दे, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आ गई. ठीक, तो बस बेसिकली वही मैं कह रही हूँ ना, कुरान में आपको प्रोनाउंस बहुत मिलेंगी और ये बहुत इजी हो जाएगा. जब आप इसके मीनिंग याद कर लोगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ये वाली यूज हुई भी है तो इसका मतलब है कि ये इसका ये मतलब है. तो एटलीस्ट कुछ पार्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगा आयात का जब आप पढ़ रहे होंगे. तो दिस इज अ बिग बिग थिंग. ये यहाँ पर भी हुम फीहा खालिदून, हुम अगेन ये वो सब. अंतुम व अंतुम मोरिदून, अंतुम तुम सब. लास्ट लाइन में है अंतुम तुम सब. हुम था वो सब, अंतुम है तुम सब. ठीक, इंशाल्लाह इसको यहीं पर हम रोक लेते हैं. कोई क्वेश्चन किसी का है? नहीं तो फिर हम क्लास एंड करेंगे. नो क्वेश्चन. ठीक, गुड. अगर क्वेश्चन कोई होगा तो अच्छा, इंशाल्लाह आपका जो होमवर्क अब नेक्स्ट वीक तक के लिए ना वो ये है कि आप ये प्रोनाउंस को याद कर लें. प्रोनाउंस को आप याद कर लीजिए बिल्कुल, मतलब अच्छी तरह के मेमोराइज हो जाए. और मुस्लिम चार्ट अगर अभी तक नहीं हुआ तो मुस्लिम चार्ट, ये दोनों चीजें वो हैं. इसको हमें वो जो सजेशंस मिलती थी और फिर कभी कभी हमने किया भी है कि अगर आप इसके फ्लैश कार्ड्स बना लें और उसको फिर बार बार अपने आप याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाता है. और वंस आपको एक दफा आप याद कर लो फिर आप कुरान पढ़ते रहोगे ना, इन्हीं को दिमाग में रखते हुए बहुत जल्दी याद हो जाते हैं मीनिंग. इट्स नॉट हार्ड. क्विकली आपको इस तरह पता होना चाहिए. मैं आपसे कहूँ कि जी वो सब, तो आप कौन सी प्रोनाउन आपको, यू शुड बी एबल टू से हुम. मैं कहूँ कि तुम तो मैस्कुलिन, तो आपको पता होना चाहिए अंता. मैं कहूँ तुम फेमिनिन, अंती. आए अना, हम नहनु, ये इस तरह आपको पता होना चाहिए इसको. ठीक, इंशाल्लाह. सो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.